دوستو آج ہم آپ کو ایک سچے واقعے کی طرف توجہ دلوانا چاہیں گے کہ ایک علوی خاندان کی ایک عورت کا واقعہ ہے۔ علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو مجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں۔ وہ فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوی علویہ عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنیع سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئیں تو اپنی بیٹیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے چلی گئی۔ اس کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی اور وہ شیخ البلاد تھا، اور دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس جو کہ نائب تھا۔ پہلے تو گئی مسلمان کے پاس اور اس کو اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے، اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لا میرے پاس کہ واقعی تو علوی خاندان کی عورت ہے۔ اس نے کہا میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس شیخ البلد نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ بیٹیاں ہیں اور میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلد کے پاس جانے کا قصہ بھی سارا بیان کیا۔ وہ فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو اور بمائے اس کی بیٹیوں کے میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی ادب سے کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلد نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہو گئی ہے اور دیکھا گیا ہے جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر، اور ایک محل ہے سبز یاقوت کا جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور اس میں مرجان کے یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہا شیخ البلد نے یا رسول اللہ یہ عمل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس گواہ لا کہ تو واقعی مسلمان ہے۔ وہ سن کر حیران رہ گیا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عورت علویہ یہ جب تیرے پاس آئی تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لا کہ تو واقعی علوی عورت ہے، تو اسی طرح تو بھی گواہ لے آ میرے پاس کہ واقعی مسلمان ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت ہی غم زدہ تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے پاس ہے، اس آدمی نے بھیجا کہ مجوسی میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے کہا میں یہ عورت علویہ تجھ سے مانگتا ہوں بمائے بیٹیوں کے۔ اس مجوسی نے کہا یہ کام بہت ہی مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لے اور ان کو مجھے دے دے۔ اس نے جواب دیا یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ پھل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ یہ سن کر مسلمان بہت پریشان ہوا۔ اللہ کی قسم جب تک میں اور میرا اہل و عیال تمام کے تمام اس علویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے رات کو سوئے نہیں تھے۔ میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا ہے۔
اور مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت الویہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محل تیرا ہے اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔ یہ سن کر وہ خواب سے بیدار ہو گیا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔